بھائیوں صحابہ کرام اس جنت کے پیچھے دوڑے ہیں. غزوہ احد میں صحابی گھمسان کی جنگ ہے, کھجور کھا رہے ہیں. پھر کہنے لگے یہ کھجور ختم ہونے کا زمانہ تو بہت طویل ہے اور جنت میرے بالکل سامنے, اتنا صبر نہیں ہوتا مجھ سے. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, قرآن کہہ رہا ہے کتنے ہی پیغمبروں کے ساتھ اللہ والوں نے مل کے جنگیں لڑی ہیں. حالانکہ یہ کمزور تھے, کم تھے, لیکن اس بیس پہ لڑی ہیں شہادت ملے گی اور اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. اور پھر اللہ نے ان کو فتوحات دی ہیں. تو بھائی اس جنت کے لیے کچھ لالچ پیدا کرو اپنے جسم کے اندر, اپنی باڈی کے اندر, دل میں لالچ پیدا کرو. اگر آپ کو جنت کا شوق نہیں ہے خوب سمجھ لو, پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے, فرمایا اتنی ہی ہے جتنی آپ کو ہے اللہ سے. ہاں آپ کم کریں گے اللہ زیادہ کر دے گا, لیکن اگر آپ کو نہیں ہے تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ کو پھر آپ سے محبت ہے, وہ مستغنی ہے. تو آپ کے دل میں اگر جنت کی لالچ نہیں ہے, شوق نہیں ہے, تو پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا کوئی شوق نہیں ہے. تو اللہ نے یہ حسین جنت جس کا بار بار آج بھی تذکرہ آیا, کتنی جگہ قرآن میں یدخلہم جنات تجری من تحتی, یہ تو آپ لوگ کو عربی نہیں آتی پھر بھی سمجھ میں آتا ہوگا نا, تجری من تحتہا الانہار, تجری من تحتہا الانہار, تجری من تحتہا الانہار, کتنی دفعہ یہ آیات آتی ہیں. میرا پنجاب کا سفر تھا, وہاں لندن سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے نا کہ اس ایسے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی, حالانکہ دنیا دار سے آدمی تھے, وہ کوئی مولانا ٹائپ کے نہیں تھے. کہتے ہیں میرا دل مچل جاتا ہے جب میں یہ آیتیں سنتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے. ایسے دل سے کہہ رہے تھے نا کہ بعض دفعہ انسان ایسے دل کی کیفیت سے کوئی بات کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے کہہ رہا ہے. اس کی واقعی یہ کیفیات بن رہی ہیں. مجھے ان کا جملہ بڑا اچھا لگا, کہہ رہے ہیں یار بار بار اللہ جب بھی جنت کہتے ہیں باغ کو, اور صرف باغ کو نہیں کہتے, گھنے باغات کو کہتے ہیں. بار بار قرآن کہہ رہا ہے یار تھوڑا سا تو سوچ لو, کچھ تو حقیقت ہوگی نا. یہ اللہ الحمد سے لے کے والناس تک ہزاروں سینکڑوں بار جنت کا تذکرہ ویسے ہی کر رہا ہے, دینی وینی نہیں ہے ویسے ہی. تو اگر یہ ویسے ہی کر رہا ہے پھر تو پورا قرآن غلط ہے, پھر تو اسلام غلط ہے, پھر تو اللہ کی باتیں غلط ہیں. اور اگر اللہ کہہ رہا ہے لیکن ایک بار نہیں, ہر تھوڑی دیر میں آیت آئے گی, اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی, اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو دل نہیں چاہتا ایک شخص آپ کو آ کے کہے, آفر دے کہ یار تو یہ کام کر لے, میں تجھے ہر مہینے اتنے پیسے دیا کروں گا. ایک بار کہے, 2 بار کہے, 3 بار, تو مجھے 20,000 روپے دے دے, میں تجھے ہر مہینے 3 لاکھ روپے دوں گا. ایک دفعہ کہے گا, 2 دفعہ کہے گا, 3 دفعہ کہے گا, 4 دفعہ, 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں دفعہ میں تو آپ کے کان کھڑے ہوں گے نا, یار کہیں صحیح تو نہیں کہہ رہا. یہ آپ تحقیق شروع کر دو گے, یار اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو 20,000 میں 3 لاکھ مل رہے ہیں, تو کون پاگل ہے جو نہیں دے گا. تو بھائی اللہ کہہ رہا ہے, وہ آدمی تو پھر بھی جھوٹا ہو سکتا ہے. اللہ بار بار کہہ رہا ہے, یہ میں صرف قرآن میں نہیں کہہ رہا, قل ما کنت بدعا من الرسل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں نیا نبی نہیں ہوں کوئی کہ میں اس کائنات میں پہلا بندہ پیدا ہوا ہوں جو جنت کی باتیں کر رہا ہوں. میں پہلا تھوڑی ہوں, مجھ سے پہلے موسیٰ یہ باتیں کر کے گئے ہیں, داؤد یہ باتیں کر کے گئے ہیں, سلیمان یہ باتیں کر کے گئے ہیں, عیسیٰ نے بھی یہی کہا. آج تورات اور انجیل اٹھا کے دیکھو, اتنی تحریف ہو گئی, جنت کا وہی نقشہ نظر آئے گا جو قرآن بیان کر رہا ہے, اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے. جہنم کا وہی نقشہ تورات بھی بیان کرے گی جو قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے قل ما کنت بدعا من الرسل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں, مجھ سے پہلے سارے پیغمبر یہی باتیں کر کے گئے ہیں, تو کیوں ایمان نہیں لے کر آتے اللہ کی باتوں پر. آپ کہو گے کہ اللہ تو دکھا کیوں نہیں دیتا ایک دفعہ ہمیں,
بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے بھائی. آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی اللہ ذرا سی جھلک دکھا دے. چلو میں آپ سے کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو اللہ ذرا سا جنت سے پردہ ہٹا دے. اللہ بتا دے کہ یہ الفلاحیہ مسجد کے گیٹ ہے نا, اس کے پیچھے میں نے تھوڑی دیر کے لیے جنت سجا دی, ذرا جھانک کے دیکھ لو. اور ہم نے جھانک کے دیکھا تو ہمیں کیا نظر آیا؟ ہمیں ایک عظیم دنیا نظر آئی. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہم دیکھ لیں تو ہمارا ہوگا کیا؟ کیا پھر ہم پھر بھی اسی طرح ڈھیلے رہیں گے ہم جیسے اب ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے ایک ایسا باغ بنایا ہے. لوگ تفریح پہ جاتے ہیں نا, چترال جاتے ہیں تفریح کے لیے, اور وہ کیا ہے چترال میں جو ہائٹ کی جگہ ہے, ایک تو یار داریل, دماغ پہ بھی چشمہ لگنا چاہیے انسان کے, صرف آنکھوں کے لیے نہیں. وہ اسکردو جاتے ہیں, اور سوات مردان جاتے ہیں, کاغان ناران جاتے ہیں. تو جو جا کر آتا ہے اپنے دوستوں کو ایسی لمبی لمبی پھینک کے بتا رہا ہوتا ہے ابے یہ, حالانکہ ہوتا بھی ہے خوبصورت علاقے ہیں, لیکن تھوڑا اور زیادہ کر کے بتا رہا ہوتا کیونکہ یہ گیا نہیں ہوتا نا اس کو شو مارنے کے لیے. ہم بچپن میں تو ہم ایسا بہت کرتے تھے, ابے بھائی ایسی چیز ہے, ہم تاکہ اس کو نا تھوڑا سا بھرم رہے ہیں اس کے اوپر, اور یہ احساس کمتری میں مرتا چلا جائے کہ میں کیوں نہیں گیا. بچے یہ شو بازی والا کام بہت کرتے ہیں. لیکن واقعی اب آپ ایسی جگہ سے گھوم پھر کر آئے, اب آپ اپنے دوست کے سامنے نقشہ کھینچ رہے ہو, یار میں ایسی جگہ گیا جہاں خوبصورت گھنے باغات تھے, جہاں بہترین, جہاں کے لوگ ایک الگ ہی قوم رہ رہی تھی وہاں پہ. میں نے اس قوم سے انٹرویو لیا, ان کے چہرے بہت خوبصورت, صحتیں بہت اچھی. ان لوگوں سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اس باغ میں لاکھوں سال سے رہ رہے ہیں, ہم پر موت نہیں آتی. یہ ایسا پانی ہے ان چشموں کا جو پی لے تو یہ آب حیات ہے, اسے زندگی میں کبھی بھی موت نہیں آئے گی. کوئی دیکھ کر آئے آپ کے دوستوں میں سے, آپ نے کہا کہ وہاں ایسے خوبصورت باغات, پھل درختوں پہ لدے ہوئے ہیں, اور پھلوں کے بوجھ سے درختوں کی ٹہنیاں زمین کو چھو رہی ہیں, قطوفها دانیہ, جیسے قرآن نقشے کھینچتا ہے. اور وہاں اتنی خوبصورت عورتیں ان لوگوں کی قوم میں جو ان کو ملی ہیں نکاح کرنے کے لیے, شادی کرنے کے لیے, اتنی خوبصورت عورتیں ہیں, یرا مخ سوقہما من وراء اللحم, کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے, ایسی شفاف اسکن ہے ان کی. جب نبی نے بتایا نا صحابہ کو کہ اللہ نے جو یاقوت اور مرجان سے زیادہ خوبصورت حوریں جنت میں پیدا کی ہیں, ان کی جو پنڈلیوں کا گودا ہے وہ بھی باہر سے نظر آئے گا, اتنی ٹرانسپیرنٹ اسکن ہوگی ان کی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو کہ ایک ہے انسان, حور ہوگی تو انسان ہی نا, کوئی روبوٹ تھوڑی ہے, کوئی مشین تھوڑی ہے انسان, لیکن اس کی اسکن میں اس کی کھال اتنی شفاف, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے کأنہن الیاقوت والمرجان, میرا رب جنت کی حور کی تعریف کے لیے کہتا ہے جنت کی حوریں ایسی ہیں جیسے یاقوت اور مرجان. تو کیا یاقوت کے پتھر میں موتی میں دھاگا داخل کیا جائے وہ باہر سے نظر نہیں آتا کیا؟ حالانکہ کتنا ہارڈ ہوتا ہے, کتنا سخت ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ باہر سے نظر آتا ہے. تو یہ تو دنیا میں اللہ نے ایسی حسین چیزیں, ایسے پتھر پیدا کیے